بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھیں، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے عالیہ اکرام کراچی گلستان جوہر سے۔ وہ لکھتی ہیں، میرا نام عالیہ ہے، میں ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، مجھ سے بڑا ایک بھائی اور مجھ سے چھوٹی بہن۔ میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ فرم میں معمولی جاب کرتے ہیں۔ ہم گلستان جوہر میں واقع ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ فلیٹ بہت پرانا بنا ہوا ہے۔ ہم یہاں تقریباً 30 سال سے رہ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں ہمیں اس فلیٹ سے بڑی انسیت سی ہو گئی ہے کہ ہم فلیٹ بدلنا بھی چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں پاتے۔ جب بھی ہم فلیٹ بدلنے کا سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، جیسے کبھی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات خراب، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں جانے سے روک رہا ہو۔ میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ہم ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے بہت خوشحال رہے ہیں۔ میرے گھر میں صرف میرے والد صاحب ہی کماتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی معمولی ہے، لیکن ہم بہن بھائیوں نے شروع سے اچھا پڑھا اور کھایا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جب میں اور میری بہن رات میں سو رہے تھے تو اچانک ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ مجھے لگا کہ میرا بھائی ہمارے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہو، تو میں نے اس کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیا اور ڈانٹ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی حرکات دوبارہ سے شروع ہو گئیں، تو میں نے غصے میں اٹھ کر لائٹ کھولی تو وہاں میرے اور میری بہن کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جب میں نے بھائی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ پھر ہم واپس اپنی جگہ پر آ کر سو گئے اور پھر رات گزر گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم رات کو ہمارے کمرے میں آ کر ہمیں تنگ کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے ہمیں بار بار یقین دلایا کہ رات میں اس کمرے میں نہیں گیا۔ خیر، ہم نے اس بات کو نظر انداز کیا، پھر سب اپنے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر یہی ہوا، ویسی شرارتوں والی آواز، ویسی شرارت بھری آوازوں کا احساس کا ہونا۔ پھر ہمیں یہی لگا کہ یہ دوبارہ ہمارا بھائی ہمیں تنگ کر رہا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میرا بھائی گھر پہ موجود نہیں تھا۔ یہ رات تقریباً 11 سے 12 بجے کا واقعہ ہے۔ ہم نے اپنی بالکونی میں جا کر دیکھا تو سب کچھ الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں اور میری بہن ڈر گئے اور ہم نے بھاگ کر جا کر اپنی امی ابو کو بتایا۔ میرے ابو نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی یا پرندہ بالکونی میں ہو، لیکن وہاں کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جس سے بلی یا پرندے کا آنا جانا ہو، کیونکہ ہماری بالکونی میں جالی لگی ہوئی ہے۔ خیر، ہم نے پھر اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو پھر سے نظر انداز کر دیا، لیکن یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اکثر ہماری چیزیں غائب ہو کر اچانک مل جاتی۔ یہاں یہ میں بتاتی چلوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پیسوں میں بہت برکت ہے۔ آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی موجود ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو عالیہ نے ہمیں بھیجی۔ میں عالیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ عالیہ آپ نے ہمیں اپنی کہانی بھیجی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا ہو اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں تو ہم سے ضرور کیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ملتے ہیں پھر ایک اگلی کہانی میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔